الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. میرے محترم بزرگوں دوستوں، جتنے بھی احباب یہاں بیٹھے ہیں، بات کو ذرا لمبی بات نہیں ہونی ہے، چونکہ جب مجمع کثیر تعداد میں ہوتا ہے تو اسی مناسبت کے تحت باتیں ہوتی ہے، اور چونکہ سردی کا موسم ہے، سردی کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھا ہے اور اخیر میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی پڑھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خاص طور سے نوجوانوں کی جماعت سے مخاطب ہے کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں کی جماعتوں، اگر تم اپنی بیوی کی نان و نفقہ ادا کرنے کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہو تو چاہیے کہ تم شادی کر لو۔ اگر بیوی کے نان و نفقہ ادا کرنے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے ہو تمہیں چاہیے کہ روزہ رکھو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، اسی نسبت پر آپ حضرات کو غور کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کے لیے کیا حکم فرما گئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ ہم تو ناقل ہیں، نقل کرنے والے ہیں، بات تو اللہ کے رسول کی ہے۔ ہم تو ناقل ہیں، ہم آپ تک بتاتے ہیں، لیکن بات تو یہ جو بولا جا رہا ہے وہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں کہ نوجوانوں، اگر تمہیں استطاعت ہے، طاقت ہے، نان و نفقہ ادا کرنے کی طاقت اور استطاعت ہے تو تم شادی کرو۔ اگر نان و نفقہ ادا کرنے کی طاقت اور استطاعت تمہارے اندر نہیں ہے، اس کی استعداد نہیں رکھتے ہو تو تم شادی مت کرو۔ کیا کرو؟ پھر کیا کرنا ہے؟ کہ روزہ رکھو۔ کیا کرو؟ روزہ رکھو۔ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ، تمہارے اوپر کیا ہے؟ روزہ ہے، روزہ رکھو۔ میرے کہ نکاح سنت ہے، شادی ضرورت ہے، اور شادی سماجی برائی کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، کسی شاعر نے شعر پڑھا ہے کہ پہلے دیکھا تھا کہ بازار میں صنم بکتے ہیں، آج کیوں شرم نہیں آتی کہ ہم بکتے ہیں۔ خدا کی قسم مرد بک سکتا نہیں ہے، بکتے ہیں مٹی کے صنم۔ آج نوجوانوں کو مٹی کی طرح بیچا جا رہا ہے۔ کبھی نوجوانوں نے غور نہیں کیا، اگر نوجوانوں کی ماں باپ کے اندر وہ استعداد اور وہ استطاعت نہیں ہے
وہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو نوجوانوں نے بھی نہیں سمجھا، نوجوانوں نے بھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج ہم مٹی کی طرح بک رہے ہیں۔ کل نوجوانوں کو بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے دربار میں حاضری ہونی ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، جہاں اللہ تعالی ہماری جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، ہماری عمروں کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم کو ہم نے یہ زندگی دیا تھا، یہ زندگی تم نے کہاں کھپایا، یہ زندگی کا استعمال تم نے کہاں کیا۔ وہی اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ بھی سوال کرے گا کہ تمہیں دنیا کے اندر بیچا جا رہا تھا، تمہاری خرید و فروخت ہو رہی تھی، تمہیں بیچا جا رہا تھا، کیا تم نے اس کے لیے، اس کے اوپر تم نے غور کیا کہ تمہیں کیوں بیچا جا رہا تھا؟ کبھی تم نے اپنے ماں باپ کو منع کیا، کبھی ماں باپ کو ان برے کاموں سے روکنے کی کوشش کیا؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس وقت ہم اور آپ کو جواب دینا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، قابل مذمت ہے وہ شخص جو مال و زر کی گنگا بہا کر اپنی بیٹے کے لیے شوہر خریدتے ہیں، حالانکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا، فرمان رسول یہ تھا کہ جس نے اپنی تین بیٹی کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ اور مزین کر کے اس کی مناسب لوگوں سے شادیاں کر دی، ایسے ماں باپ کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور وہی ماں باپ آج جہنم کا سبب سمجھی جاتی ہے۔ اس میں قصور ان معصوم شریف ذاتیوں کا نہیں ہے، بلکہ سماج اور معاشرے کے ان اخلاق شوز روایات اور رسوم کا ہے جو انسانیت کا لہو چاٹتی ہے، شرافت کی ہڈیاں نوچتی ہے اور عزت دار باپ کی پگڑیاں اچھلواتی ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ معصوم دو سجاؤں کو خودکشی کے اقدام پر مجبور کیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج ہم کیلو کال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ہی جہیز دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کیسے دیا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ استطاعت کے مطابق اپنی بیٹی کو جو کچھ بھی دیتے ہیں بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، اس کو کوئی برا نہیں کر رہا ہے، لیکن آج جو لڑکا والا ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے، بھاؤ کر رہا ہے اپنے بیٹے کے اوپر، میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس ماں باپ کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے، غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج معاشرے کے اندر اس جہیز کی وجہ سے کس قدر بگاڑ پیدا ہو جا رہا ہے، کس قدر معاشرہ کے اندر بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جہیز کی تباہ کاریاں اس قدر پھیلتی چلی گئی ہے، اس قدر بڑھتی چلی گئی ہے کہ میرے محترم بزرگوں، دوستو، کہ قابل سے قابل لڑکیاں، غریب ماں باپ کی وہ قابل سے قابل لڑکیاں زہر کھا کر کے، خودکشی کر کے، اسی آپ کے ہندوستان کا سینکڑوں واقعات ہے، ہم لوگ آئے دن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اخباروں کے اندر آتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، کہ آج اسی ہندوستان کے اندر بہت ساری غریب ماں باپ کی بیٹیاں ایسی ہیں کہ جو زہر کھا کر کے، خودکشی کر کے اور اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر یا اپنے آپ کو آگ میں جلا ڈالنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ یہ کس نے مجبور کیا ہے؟ ہمارے سماج کے لوگوں نے کیا ہے؟ ہمارے سماج کے لوگوں نے کیا ہے؟ یہ بگاڑ جو بڑھتا چلا جائے گا، ہماری ترقی کے بجائے تنزلی آتی چلی جائے گی۔ ہم جب شریعت کو چھوڑیں گے، دین کو پامال کریں گے، اللہ کے رسول کی باتوں کو ٹھکرائیں گے،
تو میرے محترم بزرگوں دوستوں حالات آئے گا، حالات کا مقابلہ ہمیں ہی اور آپ کو کرنا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں خاص طور سے یہاں نوجوانوں کو، ہم بوڑھے کو درکنار کر کے خاص طور سے یہاں نوجوانوں کو ہم کہنا چاہتے ہیں، ہماری اس مجلس کے اندر جو نوجوان ہیں، اگر ہماری یہ نوجوان اپنے دل کے اندر اس بات کو لے، اپنے دل کے اوپر اس بات کو لے کہ ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے کہ نہ ہم خود جہیز لیں گے اور نہ معاشرے میں کسی کو جہیز لینے دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو اگر اس طرح سے ہر گاؤں اور ہر محلے میں جہاں جہاں مسلمانوں کی بستیاں ہیں ہر جگہ ہم دیگر کی بات نہیں کریں گے بلکہ اپنے گاؤں کی بات کریں گے اور دیگر مسلمان محلوں کی بات کریں گے، ہر محلے کے اندر نوجوان اگر اس پر جاگرکتا ہو جائے کہ نہ ہم خود جہیز لیں گے اور نہ کسی دوسرے کو جہیز لینے دیں گے، تو میرے محترم بزرگوں دوستو اس سے بہت ہی بھلا ہو سکتا ہے، غریب معصوم دو سیزاؤں کا بہت بڑا بھلا ہو سکتا ہے۔ جو برسہا برس سے نیک سیرت لڑکوں کی راہ تک رہی ہے وہ آگے چل کر ان بے کسوں کا ہاتھ تھام سکے اور ایک پرمسرت اور خوشگوار زندگی کا آغاز کر سکے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو اپنی روزی اور اپنی زندگی کی آشائش اپنے ہاتھوں کی کمائی سے حاصل کریں، دوسروں کی عطا کردہ دولت سے اپنی زندگی کو زیب و زینت دینا یہ کوئی خودداری نہیں ہے، یہ تو بے زمین لوگوں کا سیوا ہے۔ کسی کا چراغ گل کر کے اپنے محفل میں اجالا کرنا یہ تو جو ہے بے زمین لوگوں کا سیوا ہے۔ اسلام سراسر رحمت کا سرچشمہ ہے، اس میں زندگی کے ہر گوشے اور شعبے کے لیے رہنمائی ہے اور اس میں باطل کی آمیزش کرنے سے زندگی کٹھن اور دشوار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو شادی بیاہ کو سادگی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ درود شریف پڑھیے 3 مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم۔ أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا باری الہ۔ ہم سب گناہگار ہیں، خطاوار ہیں، قصوروار ہیں، اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، یا اللہ یقیناً ہم نے تیری نافرمانی کی ہے، اے اللہ تیرے حکموں کو توڑا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہے، اے اللہ ہم سب بے شک بہت بڑے مجرم ہیں، یا اللہ ہم سب کے جرم عظیم کو معاف فرما، یا اللہ مدارس مکاتب کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان صاحب خانہ کے یہاں، یا اللہ جناب منظر بھائی کے یہاں، اے اللہ جو بچی کا شادی ہے، اے اللہ تو اس کے اندر خیر کا فیصلہ فرما، اے اللہ تو اپنی مدد شامل حال فرما، ہر طرح کی دقت اور رکاوٹ کو دور فرما، یا اللہ اور اے اللہ آسانی اور سہولیت کے ساتھ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا کر اے اللہ خوشی بخوشی اس کام کو انجام دینے کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ تو ہم سب کے اوپر رحم کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ جو بھی باتیں یہاں کی گئی ہے اے اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ بددینی کو ہمارے ماحول اور معاشرے سے ختم فرما کر دینی ماحول اور دینی فضا کو قائم فرما، ہر گھر کے اندر دین کو داخل فرما، ہر گھر کے اندر سبھی افراد کو سچا پکا نمازی بنا، عورتیں جوان بوڑھے ہر ایک کو تو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما، یا اللہ ہم سبوں کے آباء و اجداد میں سے اے اللہ جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی بال بال مغفرت فرما، یا اللہ خاص طور سے یا اللہ یہ جو مجلس سجائی گئی ہے اے مولا کریم خاص طور سے اے اللہ جناب اے اللہ محمد میاں حسین صاحب اے اللہ تیرے قبر کے آگوش میں آج سے اے اللہ چند دن پہلے ہی اے اللہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ تیرے قبر کے آگوش میں لیٹے ہوئے ہیں، اے اللہ یہ باغ تو انہی کا لگایا ہوا ہے، یہ نسل انہی کی ہے، اے اللہ یا اللہ اے مولا کریم
یا اللہ ان کے جتنے بھی اے اللہ خوشوقاری و سب کو صبر جمیل اور صبر جزیل عطا فرما، یا اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کی درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ انہیں حوض کوثر نصیب فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کو اے اللہ اس موت سے عبرت لے کر اے اللہ ہم سب کو بھی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرما، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرما، یا اللہ قرآن کریم کی عظمت ہم سب کے دلوں کے اندر پیدا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک اور آپ کے پاک ارشادات کی ہمیں دلوں کے اندر پیدا فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، یا اللہ ہمارے قلوب کو نور ایمانی سے منور فرما، حسد بغض کینہ عداوت سے پاک فرما، یا اللہ ہم سب کے اندر یا اللہ اخوت و بھائی چارگی نصیب فرما، جتنی بھی اہل خاندان ہے سب کے اندر اتحاد اتفاق پیدا فرما، آپسی بگاڑ تنازعات کو ختم فرما، اے اللہ میل محبت کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ یہ 60 سالہ زندگی کو سامنے رکھ کر ہر ایک کو اے اللہ پیار محبت کے ساتھ برتاؤ کرنے کی توفیق مرحمت فرما، یا اللہ ایک دوسرے کو گلے سے گلے لگانے کی توفیق مرحمت فرما، یا اللہ ہماری اس مختصر سی دعا کو آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی اصحابہ و اہل بیت اجمعین برحمتہ۔